جانتے ہو صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، بیمار صحت یاب بھی ہوتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ غمگین ہونا ناشکری کے برابر نہیں ہوتا، اور صبر کرنے والوں کی انتہا بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ سنو، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے؟ تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا۔ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل طور پر یقین نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرا مالک ہے، میرا اللہ، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہی اللہ ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے۔ وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتا ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ۔ پتہ ہے وقت بہت کوشش کرے گا تمہارے صبر کو آزمانے کی، تمہارے ہمت کو توڑنے کی، تمہارے چہرے سے ہنسی کے رنگ چرانے کی۔ مگر یہ مت بھولنا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ تمہیں آزمایا جائے گا، مال سے، جان سے، نفس سے، خواہش سے۔ وہ آزمائش اذیت کی آخری حد تک بھی جا سکتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ جو سونا رب ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ جانے والا ہے۔ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ رب ہمیں سمندر دینا چاہ رہا ہو اور ہم قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں۔ بس صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ زندگی میں صبر اور برداشت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہر چھوٹی بات کو دل پر لینے سے انسان کو ذہنی اور جذباتی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں اور اپنی توانائی کو اہم اور مثبت چیزوں پر مرکوز رکھیں۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی، اور جب زمین
تمہیں تنگ لگنے لگی تو ایک بار آسمان کو دیکھنا اور نام آنکھوں سے کہنا اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ سنو، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دینا۔ وہ زیادہ دکھ دے تو اللہ سے صبر مانگ لینا۔ اگر کسی کو بد دعا دی اور اس کے ساتھ بہت برا ہوا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر سکو گے۔ اپنی نظروں میں گرنا کسی پہاڑ سے گرنے سے بدتر ہوتا ہے۔ صبر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بہتر اور کیسے کیا جائے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار صبر کا لفظ بیان کیا ہے۔ پتہ ہے، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔